کیا فوج واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر ابرار ماجد کے مطابق کیا فوج واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے؟ یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں عوام کے ذہنوں میں سب سے زیادہ گردش کرنے والا سوال بن کر رہ گیا ہے، جس کی وجوہات پچھلے چند سالوں میں رونما ہونے والے واقعاتی شواہد ہیں جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سوال کو ماضی کے واقعات سے بھی تقویت ملتی ہے، جن میں جنرل ضیاء الحق، جنرل ایوب خان اور پرویز مشرف کا اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز ہے، جن کا انکار کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی پاکستانی شہری نہیں کر سکتا۔ آمریت کی اس تاریخ میں فوج کے کردار کے علاوہ عدالتوں کے ان اقدامات کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے علاوہ فیصلے بھی تنقید کا نشانہ بنتے رہے، اور نظام انصاف سے منسلک طبقے میں ان کرداروں کا نام نظام انصاف پر ایک داغ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کرنے والے سیاستدانوں کو بھی طعنوں اور تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالآخر یہ سوچ ہر سطح پر پختہ ہوتی گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ان کی مذمت پر بلا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ جدید دنیا کے حالات نے بھی صورتحال کو متاثر کیا، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سہولتوں، سوشل میڈیا میں معلومات تک رسائی اور حق آزادی رائے نے اس کام میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس سے فوج کی سیاست میں کردار کا تاثر عام ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے تکنیکی مشکلات کے علاوہ دائرہ اختیارات کا بھی مسئلہ درپیش آیا، جس کی بنیاد وہ جدید تصور ہے جس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا، اور معلومات پہنچانے والا یا حق اظہار رائے کا استعمال کرنے والا پہنچ اور کنٹرول سے دور تھا۔ ماضی کے برعکس موجودہ دور میں حاضر سربراہان پر سوالات اٹھائے جانے لگے ہیں، جیسا کہ نواز شریف کی طرف سے جنرل باجوہ کو ساتھ دینے کی بات نے ایک کوہرام مچا دیا تھا۔ عدلیہ اور پارلیمان کے اندر بھی کھل کر ایسے اشارے ملنے لگے جن سے فوج کے انٹیلیجنس اداروں پر سوالات اٹھنے لگے۔ شروع میں اس کو ایک انہونی بات سمجھا گیا، مگر پھر سیاستدانوں اور عوام میں بھی حوصلہ بڑھنے لگا، اور یوں ایک تنقید کا ماحول وجود میں پانے لگا۔ سیاسی جلسے جلوسوں تک یہ بیانیاں پہنچیا، اور تحریک انصاف کی حکومت کو ہائبرڈ اور سلیکٹڈ کے طعنے ملنے لگے، جو دراصل ان کو مہیا کردہ اس مدد کی نشاندہی تھی جن کو بے نقاب خود سیاستدان کی ناپختگیوں اور بے بسیوں کا اظہار تھا، جو امداد کے باوجود بھی کچھ کارکردگی دکھانے سے قاصر تھے۔ ایسے میں ادارے کو یہ احساس ہوا کہ اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے ترجمان کے ذریعے سے باقاعدہ نیوٹرل ہونے کا اعلان کیا، جس کو شروع میں تو کوئی وزن نہیں دیا گیا، مگر خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشنز کے بعد سیاسی جماعتوں کے سربراہان کی طرف سے گواہیوں کے سامنے آنے سے اس بیان کو تقویت ملنا شروع ہو گئی۔ اس کو مزید توانائی اس وقت ملی جب عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت تبدیل ہو گئی، جس کی بنیاد معاشی بدحالی کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر نیوٹریلٹی کے تاثر سے تو بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا، جو کہ خوشائند بات ہے۔ اس تبدیلی سے سیاست، صحافت اور ملازمت کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے مفادات جب متاثر ہوئے تو بھی کھل کر اپنا موقف پیش کرنے لگے، جس سے نیوٹریلٹی کو اپنے مخالف استعمال ہونے کا رنگ دیا جانے لگا، جو کہ ایک فطری عمل تھا۔ ماضی میں ریٹائرڈ جنرلز پر تو لوگ انگلیاں اٹھاتے رہے، بلکہ فوجی کے افسران کی طرف سے مذمت ہوتی رہی ہے، مگر حالیہ ان ریٹائرڈ فوجی افسران کے کردار سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ شاید ماضی کی مداخلت کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں، جس کے باقاعدہ سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی ہے۔ اس نیوٹریلٹی کے اقدامات کو ریاست کے خلاف سازش کے حصے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فوج کے اندر ایسے لوگوں کے خلاف تادیبی کارروائی اور مراد کو ختم یا کم کرنے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ حکومت کی تبدیلی سے تو اس موضوع پر کھل کر دلائل اور شواہد کے ساتھ بات ہونے لگی، اور اس میں پیش تحریک انصاف ہے، جس پر حمایت کا الزام تھا، جو ایک نادان دوستی کے مصداق ہے۔ فوج کے اندر ایسے لوگوں کے خلاف تادیبی کارروائی اور مراد کو ختم یا کم کرنے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ حکومت کی تبدیلی سے تو اس موضوع پر کھل کر دلائل اور شواہد کے ساتھ بات ہونے لگی، اور اس میں پیش تحریک انصاف نے جو بیان انداز اور بیانیہ اپنایا ہوا ہے، اس سے ابھرنے والے تاثر سے ان کی حیثیت پر اٹھنے والے کئی سوالوں کے خاموش جوابات سامنے آ گئے ہیں، اور ان کی طرف سے نیوٹریلٹی کو غیر انسانی فعل سے تشبیہ دینے اور مداخلت کو تاریخ سے دلائل کے حوالوں سے ثابت کرنے کی کوشش سے اپوزیشن جماعتوں کے دعوے کے تاثر کو ان کی حمایت حاصل تھی کو صنعت کی حد تک تقویت مل گئی، اور مزید قریب مستقبل میں اب مداخلت کا کوئی چانس بھی نہیں، کیونکہ اب قائم اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا رسک نہیں لیا جا سکتا، اور جو مداخلت سے جلدی الیکشنز اور حمایت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ اپنی سوچ کو بدل لیں اور اپنے آپ کو جمہوری پروسیس کا حصہ بنا لیں، اور ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف لے جانے سے باز آ جائیں۔ اسی میں ملک و قوم کی بھلائی ہے۔ اس میں ایک اور بہت ہی مثبت پیش رفت کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی خالی سیٹ پر انتخاب کے انتظامات کے زمرے میں ڈان اخبار میں چھپنے والی خبر سے سامنے آئی، جس میں فوج کی نگرانی کا کہنے پر جواب ہے کہ ان کی موجودگی پولنگ اسٹیشنز کے باہر تک رہے گی، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ اپنی خدمات کو سر انجام دیں گے، جو کہ بہت ہی خوشائند ہے۔ اصل معاملہ سوچ کو بدلنے کا ہے۔ ماضی میں مداخلت اور عدم مداخلت دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں، جن کا تعلق اخلاقی قوت، قومی جذبے اور آئین کی پاسداری کے احساس سے ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ سوچ
सोचों, रवैयों और अखलाकियात में मजीद पुख्तगी आए, या फिर निज़ाम को मजबूत बनाया जाए जिससे इस सोच को एहतिसाब के अमल के ताबे होने के एहसास से तब्दील किया जा सके। ये ऐसी मिसालें कायम हों जिनसे ऐसा खौफ या हौसला अफजाई का अंसर सामने आए जो माहौल को तब्दील करने में अपना किरदार अदा करे। मुझे उम्मीद है कि तारीख के असबाक से भी सोच पर फर्क पड़ेगा और हमारे कौमी रियासती सतून अपने आप को गैर आइनी और गैर फितरी दोस्ती से बाज रखेंगे, क्योंकि ये दोस्तियाँ और ताल्लुक हर उस फर्द और इदारे की रुसवाई का सबब बनेगा जो इसका हिस्सा रहा है। मैं समझता हूँ कि अब मुस्बत सोच पैदा हो जिससे तमाम तर तवानाइयाँ और सलाहियतें आइन की पासदारी पर इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के मुस्बत इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। लिहाजा फ़ौज को बेजा निशाना बनाए जाने पर हुकूमत को सख्त इक़दामात उठाने चाहिए जो कि आइनी ज़िम्मेदारी भी है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।